السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں اس نیوز دیکھ نہیں سکے. آج میں لاہور نہیں تھا, سیالکوٹ جانا ہوا ایک شادی میں, اور وہاں کافی وقت لگ گیا, تو میں آئی ہیڈ ناٹ بین ایبل ٹو مینیج اٹ. لیکن ڈیولپمنٹ بہت ساری ہوئی. ایبٹ آباد کا کامیاب ترین جلسہ آپ نے دیکھ لیا, اور ساری پوزیشن آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ عوام آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب کی ضمانت بعد از گرفتاری کی 9 مئی کی 8 ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہونی. بشرا بی بی کو بیٹر کلاس دینے کے حوالے سے اعتراضات کے دور ہو کے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. باقی یہ کرپٹو جو کے حوالے سے جو باتیں سن رہے ہیں, یا آپ بیلاروس کے کانٹیکس کے حوالے سے چیزیں ساری دیکھ رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت ہی آسان ہے, تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. چلیں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ عمران خان صاحب کے ضمانت بعد از گرفتاری کی 8 کیسوں کی سماعت جو 9 مئی کے حوالے سے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس سماعت کی ہوگی. اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے ضمانتوں پر بحث مکمل ہو چکی ہے, اور ساری حالات اور واقعہ بتا چکے ہیں. اب آج جو ہے بنیادی طور کے اوپر سرکار کی طرف سے دلائل دیے جانے. سرکار سے مراد پروسیکیوشن ہے, پروسیکیوشن سے مراد پی ڈی ایف کی حکومت ہے. جعلی فراڈ اور فریب پر مبنی ہوئی کیسز آپ نے پہلے دیکھیے. عمران خان صاحب رجسٹر کرائے, ان میں سے 2 میں بریت ہو چکی ہے, اور 2 میں سسپینشن ہو چکی ہے. مین اپیلیں نہیں لگ رہی ہیں. مین اپیلیں لگیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا حالات اور واقعہ, اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان میں بریت لکھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی. اب جو کہانی آپ سن رہے ہیں کہ بڑے پارٹی کے اندر دیکھیں اختیار والے نے تو کھل کے بات نام لے دی ہیں کہ کون علیحدہ ہے, کس طرح دیکھ رہا ہے, کس طرح معاملات کو دیکھ رہا ہے. اور باقی یہ جو ایک بات تو بڑی واضح ہے نا, کہ میں تو بار بار کہہ چکا ہوں, نہ وکلا ہمارے نہ سیاسی قیادت عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکال سکی. یہاں میں دیکھیں کوتاہیاں غلطیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم کو بہتر اسٹریٹجی نہیں بنا سکے, یا کیا ایسے حالات اور واقعات, کیا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو سمجھنے والی ہے. دیکھیں نا, یہ جو پرابلمز ہیں, ایک بات تو واضح ہے, تکلیف میں تو عمران خان صاحب اور وہ لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں. جو جیل کے باہر ہیں ان کے لیے تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے, وہ آسانی سے لائف گزر رہی ہے, وقت گزر رہا ہے, اور سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں. یعنی یہ بات تو ایک نارمل سی بات ہے, یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہم کو یہ بات کہیں. تو یہ جو پارٹی میں تقسیم کے حوالے سے, اور جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے, وہ رول بہت زبردست ہے, بہترین رول ادا کر رہے ہیں. سیاسی جماعت کے لوگ, سیاسی جو قائدین ہیں, وہ اپنی جگہ ایک رول پلے کر رہے ہیں. ایک کلیکٹیو وزڈم جو میں سمجھ پا رہا ہوں, وہ کمیونیکیشن گیپ کا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے تو یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا تھا. عمران خان صاحب سارے معاملات کو خود لے کر چلتے تھے. سیاسی کمیٹی ہو, وکلا کے لائے عمل کا ہو, ایکشن ہو, اس میں اسٹریٹجی طے کرنی ہو, ایک ایک چیز عمران خان صاحب خود اپنے پاس رکھتے تھے اور خود دیکھا کرتے تھے ایک ایک چیز کو. یہ تو ریکارڈ پہ چیز ہے, میں نے ایسی کوئی چیز نہیں کروں گا جو ریکارڈ سے ہٹ کے ہوگی. یہ اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے, وہ معاملہ ہے عمران خان صاحب کی مسز یعنی بشرا بی بی صاحبہ کو بیٹر کلاس دینے کے لیے اعتراض لگا تھا. اعتراض اسی دن دور کر کے اسی دن سماعت ہو جاتی تھی. یہ چیز جسٹس عامر فاروق صاحب سے ہزار اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ ایک اسٹریٹجی ان کی یہ تھی کہ وہ عموماً ان کیسوں کو سن لیا کرتے تھے. اب اس لیے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس قائم مقام جو ہیں سرفراز ڈوگر صاحب اکیلے اختیارات کا استعمال کریں, سینئر پیونی ججی ہوں. یہ بالکل آج آ گئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے, یعنی کوئی باتیں نہیں کرتا. بڑی باتیں ہوتی تھی کہ جناب اکیلا چیف جسٹس بینچ بنا رہا ہے, اختیار ہے, تو یہاں باتیں کیوں نہیں اٹھ رہی ہیں, یہاں کیوں نہیں اٹھ رہی ہیں. کہاں گئی وہ سیاسی جماعتیں اور مذہب ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو بہت بڑی باتیں کیا کرتی تھی؟ جواب دے اس بات کا. اس بات جواب ہی کوئی نہیں ہے. اور میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آئینی بینچز نہیں بنائے. میں بارہا یہ ذکر کرتا ہوں کہ آئینی بینچز نہیں بنے. کیس فکسیشن کا نظام جو ہے فرسودہ ہے, اور یہ بات تو صحیح ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک اپنا ایک کورٹ سے کیس اٹھا کر دوسرے کے پاس لگا دے تو وہ شور ہی ڈالتا رہے, جو یہ توہین عدالت کا ضمن میں آتا ہے. لیکن یہ نارمل پروسیجر ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ اچھی روایات نہیں ہیں. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. ایک وکیل یعنی اگر پسند کا جج جو ہے اسے کیس ٹرانسفر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا. اب تو یہ آسان طریقہ بنا لی ہے, بہت ہی آسان طریقہ بنا لی ہے, جج سے کیس ٹرانسفر کر کے دوسرے کے پاس لگانا اور چیزوں کو لے کر چلنا. یعنی یہ ایک نارمل سی بات ہے, وہ ایسی حالات نہیں ہیں. ہم تو اتفاق نہیں کرتے ہیں اس حوالے سے. اس پہ عدالتی نظیرات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی, اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کیا حالات اور واقعات ہیں. چیف جسٹس صاحب
صاحبان جو ہیں وہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، کہ سنگل سے ڈی وی لگانا، سنگل سے لارجر بینچ بنانا، یعنی لارجر بینچ بنانے پہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہے. میں یہ کہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کئی ایسی کیسز کی مثال میرے سامنے موجود ہے کہ جس طرح سے کیسوں ایک جج سے دوسرے جج کو اٹھا کے لگانا، اور پھر دوبارہ اگر کسی جج کا کہنا بھی عدالت نے تو چیز صاحب اپنی مرضی سے جس مرضی جج کے پاس بھیج دی. یعنی یہ اختیار پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ایک جوڈیشل آرڈر جو ہے، جوڈیشل آرڈر کو بائی پاس، یہ نارمل ایک روٹین ہم نے سیٹ دیکھ لی اور یہ ہم دیکھتے رہے ہیں. یہاں بڑی زبردست بات جو اگلی ہے، ایک نوٹیفیکیشن ہوا نیشنل اپنا NTC کے حوالے سے. وہ جنرل صاحب کا نام کے ساتھ ریٹائرڈ جنرل نے لکھا. بڑی باتیں ہوئی ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے، اور میں نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ MP اسکیل 1 کی کتنی تنخواہ، یا MP اسکیل 1 چھوڑ دیں، MP کے جتنے ہیں کتنی تنخواہیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، چاہے اوگرا ہے، پیمرا ہے، نیپرا ہے، SCCP ہے، ان سب کے سربراہان کتنی مراعات لے رہے ہیں. ذرا قوم کو وہ بھی بتایا جائے، پتہ چل سکے نا کہ کتنے کے ایڈوانٹیجز لیے جا رہے ہیں اور کیا کیا باتیں ساری آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور کاروبار میں پورا حکمران طبقہ ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے. پیسے کیسے بنانے ہیں، کمپنیاں ملک سے باہر کیسے بنانی ہیں، ملک سے اندر کیسے بنانی ہیں. آنے والے دنوں میں بہت سی تفصیلات دیکھیں گے. ابھی میں نام کسی کا نہیں لے رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں دیکھیں گے یہ پیسہ کہاں سے، اس کا کو پیسہ آئے گا، جو انویسٹ کر رہے ہوں گے اس کی تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون لے کے آیا ہے. اور اسی طرح اگر پاکستان سے باہر پیسہ اگر جا رہا ہے، وہ چاہے دبئی میں انویسٹ ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی انویسٹ ہو رہا ہے، کیا اس کا منی ٹریل یا باقی چیزیں دیکھی گئی ہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہی ہیں. اور پاکستان کریٹو کاؤنسل، کرپٹو کاؤنسل جو ہے نا، کا اسٹریٹجک ایڈوائزر جو ہے نا، اپنا CZ کو بنایا گیا ہے. اب یہ چائنیز ہیں یا کیا ہیں، ان میں نہیں جانا چاہتا. 4 ماہ کی قید کاٹ چکے ہیں. یہ جنید سلیم نے بھی بتایا، ان پر منی لانڈرنگ، ڈرگ ٹریفک کے الزامات لگے اور ایک معاملے میں شاید 4.3 ارب کا جرمانہ بھی دے چکے ہیں. اور کرپٹو کی آڑ میں کیا نئی واردات ڈالی جا رہی ہے. یہ سوال اٹھ رہا ہے، جواب تو حکومت وقت نے دینا ہے کہ ایسی کیا بات ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور اب جو بڑی زبردست بات ہے کہ 8 اور پنجابی مزدوروں کو شہید کر دیا گیا. حکومتی جماعت نون لیگ پنجابیوں کے قتل عام پر گونگی بہری بنی ہوئی ہے یا کیا دیکھ رہی ہے، جواب ہی کوئی نہیں اٹھا رہا. بلوچستان میں بڑی انتظامی اصلاحات لائی جائیں، 3 ریجنز بحال کریں اور سیکیورٹی کا میکنزم دوبارہ بتائیں. پنجابیوں کے جاگنے کا وقت یہ ہے کہ واقعات اب بڑھ رہے ہیں. یہ سارا معاملہ ہوا، یہ ایران کے صوبہ میں واقعہ ہوا ہے، ایران کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. تکلیف دہ بات ہے ایران کے اندر یہ واقعہ ہو جانا. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف جو دعویٰ کر رہے ہیں اس پہ پتہ نہیں 27 ارب ڈالر مختلف مغالوں سے آئیں گے. پتہ نہیں اب پیسے کتنے ہیں، میرے پاس اطلاع نہیں ہے، لیکن قوم کو بتائیں کہ کہاں سے پیسے آئے ہیں، کتنے پیسے آئے ہیں، وہ سارے آ جائیں. وہ گیم چینجر ہے یا نہیں، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا اس وقت، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ گیم چینجر کیا ہے، کیا انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، کیا کچھ سامنے آ رہا ہے، کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. لیکن یہ 27 ارب ڈالر کی جو باتیں ہیں، ویسے تو اوورسیز پاکستانی 1000 ارب روپیہ لے کے آ رہے تھے. پتہ نہیں کال سے ہے، آج 13 تاریخ گزر گئی ہے، میرے پاس کوئی جتنی اطلاع کوئی نہیں ہے، میں نے TV بھی نہیں دیکھ سکا. ہو سکتا کوئی آئی ہوں جنہیں دیکھتے ہیں وہ کتنے پیسے لے کر آئے ہیں اور آپ سمجھ آئیں کہ کیا حالات اور واقعات ہونے ہیں. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے عمران خان سے ملاقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اس میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم رجا اور انتظار پنجوتا جو ہے، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے کسی نے بھی ملنا ہو، کس طرح بھی ملنا ہو تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. خیبر پختونخوا کو بالکل ہی سارے معاملے میں علیحدہ رکھا گیا ہے. کیا رکھا گیا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور ایک اور جو بات جہاں تک پہنچتی پڑ رہی ہے، عثمان محمود کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. 15 مارچ کو اٹھا کر لے کر گئی تھیں، 30 منٹ بعد واپس دینے کا وعدہ کیا تھا. ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے. جج صاحب نے کیس سنا ہے، وہ فیصلہ نہیں لکھ رہی ہے. آپ کو مال لگائیں، آپ ہم سے بھیجا کا معاملہ ہے، اتنے دن آپ نے لگا دیے ہیں، اتنے دن لگا دیے ہیں، بتائیں کہاں ہے، کدھر ہیں، کوئی سامنے تو آ جائے نا. گھر والے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، پریشانی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جرم کیا تو گرفتاری ڈالیں، ان کی لائیں قوم کے سامنے. لیکن ابھی تک ہم کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں لا سکے جس کو اٹھانا، غائب کرنا. کوئی سامنے تو آئے نا، کوئی SOPs تو بنے. کسی عدالت نے اس بارے میں ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں رکھی ہے. اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. جرم کیا ہے نا، پکڑیں، جیل میں ڈالیں، عدالتی پروسیس پورا مکمل کریں، اور کوئی نہیں انگلی اٹھائے گا. لیکن آپ اٹھا کر غائب کر دیں اور کہیں لے جائیں، پھر انگلیاں تو اٹھیں گی، اور اس انگلیوں پہ اٹھنے کے پھر پریشانیاں بہت ہوتی ہیں. ان چیزوں سے بچا جائے
عثمان محمود کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر ہے تو بھئی اگر جرم کیا ہے تو لائیں سامنے، وہ جرم جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے، پتہ چل جائے. ابھی تک میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.